تو اب حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ان کے قبیلے میں سے ایک قوم تھی قوم ثمود، اور یہ قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی، ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، بڑا حسن دیا، بڑا جمال دی۔ اب قوم ثمود جو ہے وہ بھی چونکہ اسی قبیلہ عاد کا ایک شاخ تھی، وہ بھی اپنے ہزارہ میں اور اپنے تمدن میں بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجی حضرت صالح علیہ السلام، جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ہود بھی عرب ہے، حضرت صالح بھی عرب ہے، حضرت شعیب بھی عرب ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو آ کے یہی کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائق۔ لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مان، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے معجزے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائی کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے گنہ میں حقیقی کو پہچاننے کا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالمو یاد کرو، اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی، اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بناتے ہو، اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو۔ اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے ہیں، پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا دیا، یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے اور ان کو پتھر لگا لگا، نہیں، وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ۔ یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی، کھدائی ہو گئی، اسی کو کھودتے گئے، یہ کمرہ بن گیا، ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ فلاں ہے، اسی پہاڑ کے اندر۔ تنحتون من الجبال، اتنی بڑی طاقت۔ اس لیے پیغمبر کہتے ہیں فاذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ انہوں نے کہا کہ جناب پیغمبر نے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے جتنی دعوت دے سکتے تھے، جتنی تبلیغ کر سکتے تھے، رات دن دعوت دی، لیکن قوم اپنی ضد پہ اڑی۔ آخر میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قوم اکٹھی کر کے کچھ سوچو، کچھ عقل کرو، کوئی بات تو بتاؤ نا، کوئی فیصلہ کرو، چلو مل کر کوئی عقل کی بات کرو۔ تو انہوں نے جناب ایک میٹنگ کی، ساری قوم ان کی اکٹھی ہوئی، بڑے بڑے قبیلے کے سردار اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کوئی نشانی مانگتے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری برادری کا آدمی کہتا ہے میں نبی ہوں۔ نعوذ باللہ، اس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کہنے لگے اَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی، اسی پر ہی اللہ نے بھائی بھیجی تھی، ہم اور کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی چننا تھا، کسی اور کو چن لیتے، کسی بڑے آدمی پہ وحی بھیج دیتے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹ رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یہ ساری باتیں اور سہتے رہے، برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت میں لگے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اصرار کیا، قوم نے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے، تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں، لیکن وہ معجزہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اسی طرح ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو۔ اللہ کے نبی بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ صخرہ آپ دیکھ رہے ہیں، صخرہ کہتے ہیں ایک پہاڑی ٹیلا، یعنی ایک تو پہاڑ ہوتا ہے نا جبل، ایک صخرہ یعنی پتھر، لیکن ایک ٹیلا، چھوٹا سا ٹیلا۔ نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ تو جی قوم کیا مانگ رہی؟ اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے۔ اچھا دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار نے کہا جی نہیں بات سنیں نا سر، صرف اونٹنی نہیں، اور اونٹنی ہو بھی سرخ رنگ، کالی ہوگی تو پھر ہم نہیں مانے۔ پہلے قوم اتنی شدید تھی، انہوں نے کہا کہ اس صخرہ سے اونٹنی نکلے، دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو،
تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا کر کہا جی نہیں صرف سرخ بھی نہ ہو زخمہ بڑی موٹی تازی. اچھا ایک اور قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ 10ویں مہینے کی حاملہ ہو, بس بچہ جننے والی ہو, کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا, کوئی رپورٹ نہیں دیکھنی تھوڑی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک نعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی استہزاء ہے. اور جناب قبیل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بنو جتنا ہے نا سمود کی قوم ساری قوم پی لے ایک دن میں, سب کو کافی ہو جائے. یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ کی کہ یہ آپ یہ شرط مانو نہ کرے, جیسے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہو. حضرت صالح علیہ السلام سن رہے ہیں, اللہ کے نبی ہیں سن رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچے, ان کو تو ایک ہمدردی. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اونٹنی ظاہر اور حکم ہو گیا کہ ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں اونٹنی سے تو پیدا نہیں ہوئی نا, شان کن فیکون سے پیدا ہوئی. اور آپ نے فرما دیا کہ اے قوم دیکھو ہذہ ناقۃ اللہ ولا تمسوها بسوء, خبردار اس کو کچھ کہنا نہیں, چھیڑنا نہیں اس کو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ رہا شرب ولکم شرب یوم معلوم, ایک دن پانی جو ہے اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. جب اونٹنی پانی پیے گی تم دودھ پیو گے اونٹنی کا. اب جناب جب یہ چند دن چلے اور گزرے تو آپس میں پھر بھی ٹنگی, انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم ایک دن صرف دودھ ہی پیے پانی پی لیں گے, اور یار یہ اونٹنی بھی کوئی عذاب ہے, سارا پانی پی جاتی یار اس کو ختم. تو اب انہوں نے میٹنگ کی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد خدار ابن صالح, اس لیے حضور نے فرمایا اشقى الناس, سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا وہ خدا, اشقى الاولین, پہلی قوموں میں سے بڑا بدبخت آدمی. انہوں نے کہا کہ بس اونٹنی کو ختم. تو خدار نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی ملایا اور بیٹھ گئے راستے میں. اونٹنی جب گزری فعقروہا, اونٹنی کو زخمی کیا, اس کی کونچے کاٹ ڈالی, پاؤں کے نیچے جو ہڈیاں تھیں اور اس کے بعد اس کے جو فصیلہ تھا بچڑا تھا ساتھ اس کو بھی مارا. اور جناب اس نے 3 دفعہ آبادیں نکالی کہ پوری کشتی ہل گئی, لیکن ان کو رحم نہیں آیا. اور حتیٰ کہ وہ اونٹنی ذبح ہو کے تڑپتے تڑپتے مر گئی. انہوں نے باقاعدہ گوشت کاٹا اور اس کے بعد جناب بھوجی سے پکا کے کھانے لگے. حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بدبختو یہ نہ کرو. اچھا اب یاد رکھو تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب, صرف 3 دن کی تمہیں مہلت ملی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب. دیکھا ہمارے کا عذاب آئے گا, چلو صالح علیہ السلام کو بھی کر دیا. قالوا تقاسموا باللہ, قسمیں اٹھا لی, لنبیتنہ, ہم رات کو جا کے اس کو اور اس کے اہل خاندان کو قتل کر دیں گے. لیکن خدا کی شان ہے جب قتل کرنے کے لیے آئے اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ بھاگ گئے. اب جب وہ 3 دن کا وعدہ ہوا تو پہلے دن اس پوری قوم کے چہرے جو تھے پیلے. اب کچھ ڈرنے لگے کہ بھائی پیغمبر نے کہا تو ٹھیک تھا. دوسرے دن ان کے چہرے جو تھے سرخ اور تیسرے دن ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں بالکل جو بات تھی نا وہ پوری ہونے والی ہے, ہم نے واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے. لیکن اب کیا ہو سکتا تھا, اب تو عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا اور پھر ایک عذاب نہیں آیا ان پر. قرآن پاک کہتا ہے کہ ان پر رجفہ آیا, رجفہ کہتے ہیں زمین کا زلزلہ, اور صاعقہ بجلی جیسے اوپر بھی آتی ہے بجلی کڑکتی, صاعقہ آیا. اور آخری عذاب جو تھا فأخذتهم الصیحۃ, ایک صیحہ آیا, ایسی آواز تھی کہ اس کے بعد جتنے کے سب کے سب ختم. اسی کو قرآن پاک کہتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, زخمی کر دیا. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو ڈرایا, اللہ فرماتا ہے کہ زلزلے نے پکڑا اور جب زلزلہ آیا تو گر گئے,
مردے منہ گر گئے، اٹھنے کی طاقت نہیں، جب گر گئے تو سائے کا آیا، اور جب سائے کا ختم ہوا تو صیحہ آیا، 3 عذاب جمع، اور پیغمبر کھڑے ہیں افسوس کر رہے ہیں، اور وہاں سے بھی کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، ظالمو میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ونصحت لکم میں نے تمہیں بار بار نصیحت بھی کی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ خیر خواہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، جس کا انجام یہ نکلا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے، اور فلسطین میں ایک بستی تھی رملہ، جس میں آپ نے قیام کیا، اور وہی فوت ہوئے اور وہی تدفین ہوئی۔ وآخر دعوانا